بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتابى علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجته مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي حس قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت حصحصة الماء، قال: ولبست درعها وأعجلت عن خمارها، ففتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: فخرجت فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال خيرا. دیکھیے، دعوت عام لفظ ہے. اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دینی ہے، باہر والوں کو بھی دعوت دینی ہے، اپنوں کو بھی دعوت دینی ہے، پرایوں کو بھی دعوت دینی ہے. دعوت تو ایک کھلا ہوا موضوع ہے جسے باندھا نہیں جا سکتا. اس لیے دعوت کا سلسلہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں ہم گھر سے باہر تو دعوت دیتے ہیں لیکن اپنے گھر بار کے اندر دعوت نہیں دیتے. اس کا بڑا نقصان ہے. حالانکہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں آخری صفحے سے ایک صفحہ پہلے مشہور آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت بہترین ایمان قبول کیا. آج ابو ہریرہ کا نام جب کوئی مسلمان سنتا ہے تو اسے محبت آتی ہے. ظاہر سی بات ہے، 5374 روایتیں کسی ایک صحابی سے اگر ہیں تو وہ انہی سے ہیں، باقی اوروں سے کم ہیں. عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے 2210 روایت، حضرت عمر سے تقریباً 560-540 روایت، اور دیگر صحابہ کسی سے 800، کسی سے 900، کسی سے 1000. لیکن یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تھے 5374 روایات اگر کسی ایک صحابی سے مروی ہیں تو ابو ہریرہ. تو کہاں تک ان سے پیار نہ رہے، محبت نہ رہے. تو ایمان کی ایک علامت ہے، یہ روایت میں آئے گا نیچے، ایمان کی علامت ہے ابو ہریرہ سے محبت رکھنا. بھئی ہمیں کوئی دین کی ایک بات سکھا دے، ہم اس کے غلام بننے کو تیار ہیں. جو بندہ 5374 روایتیں ہم تک پہنچا دے اور ہر روایت سے 1000 مسئلے حل ہو جائیں، اس کا کتنا بڑا احسان ہوگا، محبت ہوگی نہیں ہوگی. ابو ہریرہ کا نام آپ کو ذہن میں رہے گا. ابو ہریرہ نام نہیں ہے، یہ کنیت بھی نہیں ہے، یہ لقب ہے. ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا بلی والے، بلی کا ابا نہیں. ہر جگہ ابو کے معنی باپ نہیں ہوتے، کہیں کہیں والے کے معنی بھی ہوتے. ابو الخیر کیا معنی کریں گے؟ خیر کا ابا، خیر کا ابا تھوڑی ہوتا. خیر والا، ام خیر، خیر والی. ابو بکر، بکر کے ابو، بکر تو کوئی بیٹے تھے ہی نہیں تو ان کے ابو کیسے ہو گئے؟
بکر کے معنی پہل کرنا، پہل کرنے والے، چونکہ مردوں میں بالغوں میں سب سے پہلے پہل کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں، اور نام ہے ان کا عبداللہ، ابوبکر صدیق کا نام، لیکن آج کے نام نہیں جانتا، ابوبکر سے سب جانتے ہیں لیکن نام سے کوئی نہیں جانتا۔ 400 کے لگ بھگ ہیں اس نام سے، عبداللہ نام سے تقریباً 400 صحابی اور تابعین ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عبادلہ، یہ عربی لفظ۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ عبداللہ نام کے چونکہ بہت سارے صحابی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا اصل نام بھی یہی ہے، عبداللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں عبداللہ نام ہے۔ جامع ترمذی والے فرماتے ہیں ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ دو ہی قول ہے مضبوط، اس کے علاوہ 22 نام لکھے ہوئے ہیں ان کے۔ ابن ماجہ شریف کے حاشیے میں وہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ دو جو ہیں بڑے بڑوں کے نام دیے ہوئے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ بڑے بڑے راویوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے یا تو عبد الرحمن کہیے یا عبداللہ کہیے۔ باقی 20 نام اور ہیں وہ ابن ماجہ کے حاشیے میں لکھے ہوئے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام اسی لیے پڑا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ بلی کا بچہ اپنی آستین میں چھپا کر کے لے آئے تھے ٹھنڈ کے موسم میں کہ بھئی یہ کیا ہے کہ جی بلی کا بچہ ہے، تو آپ نے کیا فرما دیا انت ابو ہریرہ کہ تم تو بلی کے بچے والے ہو، صاحب ہریرہ، بلی کا بچہ، ہریرہ کے معنی آتے ہیں بلی کا بچہ۔ اسی وقت سے نام بھول گئے، لقب پہ لگ گئے، اور حضور کا لقب دیا ہوا ہے نا، ظاہر سی بات جس لقب کو حضور نے دیا نا، آج بھی بیٹھ کر کے نام لے رہے ہیں، ادب سے لے رہے ہیں۔ گھر میں والدہ تھی، والدہ ایمان میں نہیں تھی اس وقت، بعد میں ایمان لائی۔ فرماتے ہیں امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، حضرت ابو فرماتے ہیں کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار دعوت نہیں دی، دعوت دیا کرتا تھا، لگاتار میں جو ہے دعوت دینے کا میرا معمول یہ نہیں کہ صاحب ہم نے تو ایک بار کہہ دیا ہو گیا کام، ایک بار نہیں، اگر 1000 بار ضرورت پڑے 1000 بار بھی کہیں۔ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، لیکن میں نے بھی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب دعوت ضائع دی جائے نا تو سامنے والا کچھ چڑچڑاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھنا اس چڑچڑاہٹ تک اگر کوئی پہنچ گیا ہے تو یا تو پستی میں جائے گا یا اونچائی پر جائے گا، دو کنڈیشن بنتی ہے اس کے بعد، یا تو ٹھپ ہی ہو جائے گا، اللہ رب العزت کا عذاب اس کے اوپر شروع ہو جائے گا، یہی آپ سے صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں، یا اسے ہدایت مل جائے گا۔ ان دو میں سے ایک بات ہو، جو آدمی جو ہے داعی کی بات سے چل چلا گیا، اب سمجھ لو کہ اس اسٹیج پر آ گیا، یا تو یہ ہو جائے گا ہلاکت، یا مل جائے گی اسے ہدایت، یا اسے ہدایت مل جائے گی۔ جیسے کہ حضرت عمر کی کیا حال ہو گیا تھا، چڑچڑا اتنی ہو گئی تھی کہ لو آج میں معاملہ نہ کر دو ختم۔ اب دو راستے تھے، یا تو نیچے جائیں گے یا بہت اونچے جائیں گے، تو بہت اونچے گئے نہیں گئے، ایمان قبول کر لیا۔ اور بہت سارے کافر ایسے ہیں، ابو جہل کا مشہور نام سنتے ہیں آپ، اب ابو جہل مخزومی، ابو جہل مخزومی، اس نے بھی تو کہا تھا کہ لو رائے مشورہ کر لو، اسے جو ہے دیکھ لے میں معاملہ ختم کر لے میں، اس نے بھی وہی بات کہی، انہوں نے وہی والی بات کہی، لیکن وہ اونچے چلے گئے اور یہ اتنی زیادہ پستی میں چلا گیا کہ اس امت کا فرعون کہا گیا اس کو۔ اور ادھر کیا کہا گیا عمر فاروق کو کہ جدھر عمر ہے ادھر حق ہے، جدھر عمر ہے ادھر حق ہے۔ تو فرماتے ہیں جب زیادہ میں نے دعوت دی، فدعوتها یوما، ایک دن میں نے دعوت دی، دعوت دے ہی رہا تھا، فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، اب تک تو مجھے الٹا سیدھا کہتی تھی، مگر جب میں نے زیادہ کہا تو اس نے، میری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ، نازیبا کلمات ادا کر، مجھے خوب سنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میری ماں ہے بے شک، لیکن میں اپنے بارے میں تو سن سکتا ہوں، لیکن حضور کے بارے میں تو کوئی صحابی ماں ہو یا باپ ہو کسی کی حیثیت تھوڑی، کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ حضور کا جب بات آ گئی تو اپنے والد کو بھی مار دینا
کوئی ان جو ہے مطلب ان لوگوں کے لیے بھاری کام نہیں. آپ کو یاد نہیں عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، ایمان قبول کر لیا تھا. حضور کے بارے میں اس کے باپ نے ان کے باپ نے الٹا سیدھا کہہ دیا تھا کہ عزت والا مدینے میں پہنچ کر ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی اپنے آپ کو کہا تھا عزت والا. جب ان کے بیٹے کو اس کے بیٹے کو خبر لگی عبداللہ کو، وہ صحابی رسول ہے، لے کر تلوار مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے کہ ابا جب تک توبہ نہ کرنے کے نا اس بات سے معافی یوں نہ کہنے کہ میں ذلیل ہوں وہ عزت والے ہیں، تب تک جان دینے کا نہیں آگے، چاہے آج اس تلوار سے تمہارا قتل نہ کرنا پڑ جائے. باپ ہے سزا. اور دیکھ لو تو صحابی رسول کہنے کہ آج میرے حضور کو الٹا سیدھا کہا میری ماں نے. فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں حضور کے پاس آیا اور میں رو رہا تھا. میں روتے روتے حضور کے پاس آیا کہ اب تک تو مجھے برا بلا کہا، کوئی دقت نہیں، ماں ہے کچھ بھی کہے، میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن آج میرے حضور کو برا بلا کہا تو آج میں برداشت نہیں کرتا. میں روتا دھوتا حضور کے پاس آیا. فقلت یا رسول اللہ، اب میں نے حضور سے آ کر کے بتایا، میں نے کہا حضرت بات یہ تھی انی کنت ادعو امی الی الاسلام، کہ میں معمول کے مطابق اپنی امی کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا. فتابا علیہ، اور وہ انکاری کر دیا کرتی تھی. میں موقع محل دیکھ کے دعوت دیتا تھا، وہ انکاری کرتی تھی. لیکن آج وانی دعوتها اليوم، آج میں نے ان کو دعوت دی. فاسمعتنی فی کما کرہو، آج تو انہوں نے آپ کے بارے میں الٹا سیدھا کہا، آج آپ کے بارے میں الٹا سیدھا کہا ہے. اب آپ دعا فرمائیے. جو بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ سے، یہاں بالکل غور سے سننا اس چیز کو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں الٹا سیدھا کہا ہے، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہو چکا. کعب بن اشرف نے الٹا سیدھا کہا، یہودی تھا. حضور نے اعلان کر دیا کوئی ہے کہ جو ہماری طرف سے ذرا جائے وہاں اور کاٹ کے لائے گردن ذرا اس کی، کوئی ہے؟ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ خدمت مجھے دے دیجیے آپ. کہ ٹھیک ہے. یا رسول اللہ ایک چیز اور کہ میں آپ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہوں گا وہاں، تاکہ میں اسے بڑا کر کے وہاں تک لاؤں جہاں مجھے مارنا ہے، مجھے اس کی تھوڑی چھوٹ دے دو آپ. کہ ٹھیک ہے چھوٹ ہے، جاؤ جیسا ہے ویسا کر لینا. جا کر کے مار دیا، کر دیا، ختم ہو. اور اس طریقے کے اور بھی گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ ہاں بھائی کوئی ہے فلا جو ہے زیادہ الٹا سیدھا کہہ رہا ہے. معاذ نے کیا کہا تھا؟ چچا عبد الرحمان، ہم نے سنا کہ ابو جہل ہندو کو الٹا سیدھا کہتا ہے کون سا بتائیے. عبد الرحمان معاف فرماتے ہیں کہ یار میں بڑا افسوس میں تھا، یہ بالک بچے کھڑے میرے پاس میں، اور جب کہا کہ ذرا بتائیے، میں کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہ کریں گے بس، یا تو وہ ہے ہم بتاؤ حضور کو برا بلا کہہ رہا کہ وہ جا رہا ایسا ٹوٹ کے پڑے کہ اسے ادھر کے پھینک دیا تھوڑی دیر کے اندر ہی. اب دیکھیے کیونکہ معلوم تھی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میری ماں نے کیا کی ہے؟ گستاخی کی ہے. آج جب حضور کو یہ خبر لگے گی، لگ جائے گی، یہاں لگے گی وہاں سے آ جائے گی وہی. پہلے جا کے خود بتا دیا کہ دو راستے ہیں میرے پاس، یا تو حضور بد دعا کر دیں گے، کہہ دیں گے ہاں بھی بنا فنا کہ اماں نے ایسا کہا، بتاؤ کون قتل کرے گا. اس سے پہلے جا کے دعائی کرا. یہ تھا وہ پوائنٹ ان کے ذہن کے اندر کہ جلدی سے جلدی جا کر کے دعا کرا دو، آج معاملہ بن جائے. اگر حضور کی بد دعا قبول ہو سکتی، دعا بھی تو قبول ہو سکتی ہے. تو کہتے میں گیا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں الٹا سیدھا کہا، لیکن یا رسول اللہ ذرا سا یہ کہ فدع اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجیے، بد دعا نہیں، دعا کر دیجیے کیا کہ جو میری والدہ ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، میری والدہ کو اللہ ہدایت دے، اس بات کی دعا کر. یہ پوائنٹ تھا ہی آپ سے بتا رہا ہوں. جس کے بارے میں برا بھلا کہا جائے اگر بد دعا کرتا لگتی ہے، کیونکہ یہ ہے وہ تو ہے ظالم جس نے الٹا سیدھا کہا ہے، اور یہ کیا بنے؟ مظلوم. اور مظلوم کی دعا اتق دعوت المظلوم، روایت کہتی ہے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے. یہ تھی وجہ. تو فوراً جا کے پوائنٹ مارا کہ جی میری ماں کے لیے تو آپ دعائی کر دو. اب حضور نے جو ہے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، فقال اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور وہ اگر الٹا سیدھا کام کرے
تو ماں باپ کے درمیان میں دو اختیار ہوتے ہیں، یا تو بد دعا دے کر کے ان کی زندگی کیا کر دے، خراب کر دے، یا ایسے وقت میں بھی بچہ پریشان کر رہا ہے دعا کر کے اس کا مقدر کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ ایک بالغ بچہ اپنی ماں کو پریشان کر رہا تھا، بے پناہ اتنا پریشان کرا کہ ماں دکھی ہو گئی، ذہین تھا بچہ، چھوٹا بچہ تھا۔ اب ماں کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ آج دل یہ کر رہا ہے کہ بد دعا کر دوں، بس پریشان کر دیا جائے۔ ذہن میں آئی کہ جب میں بد دعا کروں گی وہ لگ سکتی ہے تو دعا نہ کر دوں موقع دیکھ کر کے، اے اللہ یہ میرا بچہ ہے پریشان کرتا ہے، اسے کعبے کا امام بنا دے۔ کعبے کے امام ہی ہے اس وقت عبد الرحمن بن سدیس کا واقعہ ہے۔ اس وقت یہ کعبے کے امام جو ہے بڑے امام، چھوٹے بھی نہیں بڑے والے، ان کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ان کی ماں نے ایسے وقت میں کہ جہاں بد دعا دے رہی ہوں، دعائی نہ دے دوں، اے اللہ تو میرے بیٹے کعبے کا امام بنا دے۔ کعبے کے امام ہے اس وقت عبد الرحمن بن سدیس، حفظہ اللہ، بڑی زبردست ہستی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ ابو ہریرہ کی امی کو، والدہ کو ہدایت دیتے۔ اب یقین دیکھیے آپ، تو ایسا ہوتا ہے نا، حضور نے دعائیں تو بہت جگہ کی ہے نا، لیکن یہ خاص موقع تھا چونکہ اس وقت یا تو ہوتا قتل، یا تو معاملے ہوتا ختم بالکل، یا ملتی ہدایت۔ اور چونکہ حضور کی زبان سے الفاظ نکلے ہدایت کے، بات طے تھی کہ دونوں مسئلے ہونے تھے، یا تو ایسے یا ایسے، اس کا مطلب ہدایت مل گئی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش ہوتے ہوئے اور خوشخبری دیتے ہوئے بھاگ کر کے گیا اپنے گھر کی طرف کہ جا کر امی جان کو بتاؤں کہ آج دعا ہو گئی۔ یقین تھا نا اندر، یقین تھا کہ اب سے پہلے حضور نے اگر کسی کے بارے میں بد دعا بھی کری ہے تو وہ لگی ایسے موقع پہ، تو آج دعا کری وہ بھی لگے گی، بات پکی تھی بالکل۔ فلما جئت، جب میں آ گیا گھر، قصدت الی الباب، میں نے گیٹ کی طرف پہنچا، فاذا ہوا مجاف، دیکھا گیٹ تو بند ہے، عام طور پر بند نہیں رہتا تھا، آج بند ہے۔ فسمعت امي، میری والدہ نے حصہ قدمی، میرے پیروں کی آہٹ کو سن لیا، باہر ابو ہریرہ ہے۔ تو امی جان نے اندر سے آواز لگائی مکان ابا ہریرہ، ابو ہریرہ وہیں ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ جہاں ہو۔ اب میں ٹھہر گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر چھوٹے موٹے ہوتے تھے، پانی اگر گرے گا تو اس کی آواز آئے گی۔ اندر امی جان جو ہے باقاعدہ غسل فرما رہی تھی، تو کہتے ہیں وَسَمِعْتُ حَسْحَسَةَ الْمَاءِ، میں نے پانی کے ہلنے کی گرنے کی آواز سنی کہ امی جان شاید نہا رہی ہیں۔ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا، فرماتے ہیں میری امی نے اپنے کپڑے وغیرہ پہنے، وَأَعْجَلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، جلدی جلدی میں اوڑھنا بھول گئی۔ بیٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا ہی تو گیٹ کا ہے، اور میں وہیں چھوڑ دی، بھول گئی جلدی جلدی میں، اور فوراً باہر نکلی، ففتحت الباب، دروازہ کھولا، وقال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ ظاہر سی بات دیکھیے، آپ وہاں دعا کرائی ہے، ابو ہریرہ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں کہ دعا تو قبول ہوگی۔ اب ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، اپنی امی سے ہی کہہ دوں گا کہ امی آپ دعا کر دی، خاص ہو سکے اللہ دل پسیج جائے، وہ تو پہلے ہی پسیجا ہوا۔ یہ تو وہاں دعا کرا رہے تھے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اور یہاں ہاتھوں ہاتھ وہ قبول ہو رہی تھی۔ امی جان نے گیٹ کھول کر باقاعدہ ایمان قبول کیا۔ کہتے ہیں اب میں اس خبر کو سن کر پھر بھاگا آپ کے حضور کے پاس، اور رجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضور کے پاس واپس گیا کہ جی مسئلہ حل ہو گیا میرا۔ تو ظاہر سی بات ہے دماغی الجھن ہوتی ہے نا، ایک بیٹا موجود ہو، صحابی رسول ہو، جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہے، صحابی ہے، اور ماں جو ہے کہاں جا رہی جہنم کے اندر، تو دل تو کڑتا ہوگا نا، رات دن روتے ہوں گے۔ تو آج مسئلہ حل ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کر گئے، فاخبرت، کہتے ہیں میں نے حضور کو خبر دی، فحمد اللہ وقال خیرا، تو حضور نے فرمایا الحمدللہ، بہت اچھا ہوا، وقال خیرا، بہتر بتایا۔ آگے فرماتے ابو ہریرہ کہ قسم خدا کی یہ ہے عجیب و غریب بات، لا يسمع بی مؤمن ولا مؤمنۃ الا احبنی، کہ جب بھی کوئی مومن یا مومنہ عورت میرا نام سنے گی یا سنتی ہے تو مجھ سے محبت ہی کرے گا یا کرے گی۔ جتنے ایمان والے ہیں
یا ایمان والیاں ہیں، میرا نام سنے گی تو اسے مجھ سے محبت ہوگی. اور واقعی میں عجیب طرح کی محبت رہتی ہے. ابو ہریرہ کا نام سب جانتے کہ روایتوں میں اتنی بار آتا ہے کہ آدمی کو ان سے ہو جاتی ہے نا، بار بار کوئی نام آ رہا ہے. اب کسی نے پوچھا بھی یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی تو وما یہ علم کا ذات کا کیا معاملہ تمہیں اس مطلب جاتا ہے اس بات کا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ کیا بڑا محبت نہ ہو کہ نہ بات کچھ اور ہے. وہ والا واقعہ سنا ہے کہ میری امی ایسے میں اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، حضور کے بارے میں برا بھلا کہا تو میں رویا کرتا تھا. ایک دن میں حضور کے پاس آ کر کے رویا اور اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی اور امی جان نے اسلام قبول کیا. میں نے حضور سے کہا کہ آپ جو ہے اس بات کو قبول فرمائیں، خوشخبری قبول فرمائیں، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو پورا واقعہ جو ہے سنایا. آگے اس روایت میں ذکر یہ ہے، پھر میں نے حضور سے کہا ثم قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے، ان یحببنی و امی الی المؤمنین والمؤمنات و الی کل مؤمن و مؤمنۃ، کہ میں اور میری والدہ سارے کے سارے مومنین مومنات، ہر مومن مومنہ کو محبوب ہو جائے. یہ تھا وہ پوائنٹ. بتاؤ دعا بھی کیا کرائی. حالانکہ صحابی سے تو ویسے ہی محبت ہو، لیکن الگ سے اس لیے ہوتی ہے ان کا نام بڑا زیادہ آتا ہے، بار بار کسی کا نام آئے سے محبت ہو جاتی ہے انسان. فرماتے ہیں اب حضور نے دعا فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی کل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ تو اپنے چھوٹے سے بندے کو اور اس کی امی کو جو ہے مومن مومنہ سب کے لیے محبوب بنا. تو فرماتے ہیں مجھے اس دعا کی وجہ سے یہ بات یقین ہے فلیس یسمع بی مؤمن ولا مؤمنۃ الا احبنی، کہ ایسا کوئی مومن مومنہ نہیں ہے کہ جو میرا نام سنتا اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی. اگر محبت نہیں ہے، اب سمجھ لیجیے آپ، میں ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. بعض لوگ پہلے وہ ٹھیک تھے، صحیح راہ پر تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اور صحابہ کرام کو الٹا سیدھا کہنے لگے. وہ اس طرح کے لوگ حضرت ابو ہریرہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں. یاد رکھنا یہاں کیا آ رہا ہے، مومن مومنہ ہے تو محبت ہوگی. اگر ایمان ہی میں فالٹ ہو گیا ہے تبھی زبان کھل سکتی ہے ان کے خلاف، ورنہ تو ان کے خلاف زبان کھولنے کون ہمت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں بات یہی ہے کہ جیسے ہم باہر دعوت دیتے ہیں ویسے اپنے گھر میں بھی دعوت دینے کی فکر کریں. اپنے والدہ کو بھی دعوت دیں، اپنے بھائی بہن کو بھی دعوت دیں. اور یہ بات میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، دعوت کا لیول جب آپ کا بڑھے گا تو دو ہی راستے بنیں گے. یا تو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے بد دعا کے لیے کہ اللہ ہمیں تو جو ہے انہوں نے زیادہ دکھی کر دیا، پریشان کر دیا. اب اس وقت سوچ لینا جب میری بد دعا قبول ہو سکے تو دعا قبول نہ ہو سکتی، تو بد دعا کو دعا سے بدلنا ہے. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنے واقعات میں نے آپ کو یہاں بھی سنا دیے، اور اس کے علاوہ کتنے واقعات جہاں پر جو ہے ایسا موقع تھا کہ بد دعا ہو سکتی تھی لیکن دعا کر دی اور کام بن گیا ان کا. تو انشاءاللہ دعا کریں گے جی. کیا دعا کریں گے؟ جو ہمیں دکھی کرے پریشان کرے گا، یہ اسی والا پیارا میٹر ہے. جس نے ہمیں دکھی پریشان کرا ہو نا اور اس کا نام لے کر دعا کرو گے تو اندر ایسا لگے گا کہ ہل جائے گا معاملہ اندر والا بالکل. لیکن جب کرو گے تو انشاءاللہ اللہ اسے ہدایت دے گا اور ہمیں بھی اللہ ہدایت. ایک فرشتہ کھڑا ہوا کہے گا اللہ سے بھی ہدایت دے، ہمارا بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم احفظ الحرمین الشریفین والاسلام والمسلمین وعلماء الاسلام وبیوت المسلمین والمساجد والمدارس والمراکز والخانقاہ والمجاہدین فی فلسطین، فی غزہ، فی رفح وفی جمیع العالم من کل بلاء الدنیا والآخرہ. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين